بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پیار دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک ایسے شعر کہ جو جس میدان میں کھڑے ہو جاتے تو ان کو دیکھ کر دشمنوں کے پسینے چھوٹ جاتے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہر ایک میدان کو فتح کر لیا جاتا۔ پیار دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے حضرت خالد بن ولید کون تھے، اور یہ اسلام لانے سے پہلے اسلام کے کتنے بڑے دشمن تھے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا دل اسلام کی طرف کیسے پھیرا، اور یہ کس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاکیزہ ذات پر ایمان لے کر آئے، اور پھر کس طرح اسلام لانے کے بعد حضرت خالد بن اسلام کے دشمنوں کو چن چن کر قتل کیا اور پوری دنیا کے اندر اسلام کے پرچم کو بلند کیا۔ اور حضرت خالد بن ولید کے پاس ایسی کون سی طاقت تھی جس کی وجہ سے آپ کو سیف اللہ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی تلوار کہا جاتا ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید کو سیف اللہ کا لقب کس مقام پر عطا فرمایا۔ پیار دوستو، ان تمام تر سوالات کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے، لہٰذا آپ سے ہماری گزارش ہے ہماری اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ پھر دوستو، حضرت خالد بن ولید نے مکہ کے ایک گھرانے میں آنکھ کھولی اور آپ کے والد کا نام ولید تھا۔ حضرت خالد بن ولید بچپن ہی سے دولت اور سخاوت اور فہم و فراست کے حوالے سے جانے جاتے تھے۔ حضرت خالد بن ولید کے والد کا نام مکہ کے مشہور اور ممتاز لوگوں میں شمار کیا جاتا تھا۔ آپ کے والد مکہ کے بے شمار باغات کے مالک تھے۔ حضرت خالد بن ولید بچپن ہی سے دوسرے بچوں کی نسبت بہت زیادہ ذہین اور فہم و فراست کے مالک تھے۔ حضرت خالد بن ولید نے گھوڑا سواری، تیز اندازی، شمشیر زنی بچپن ہی میں سیکھ لی تھی۔ پھر دوستو، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کس قدر بہادر، طاقتور، ہوشیار اور جنگجو انسان تھے، اس کا اندازہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس بات سے بخوبی لگایا جا سکتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو سیف اللہ کا لقب عطا فرمایا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی تلوار۔ پھر دوستو، جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ کے اندر اعلان نبوت کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا پیغام پہنچانا شروع کیا اور لوگوں کو اسلام کی طرف بلانا شروع کیا، اس وقت حضرت خالد بن ولید کا شمار ان گنے چنے لوگوں میں کیا جاتا تھا جو اسلام کے سخت مخالف تھے۔ اس وقت حضرت خالد بن ولید اسلام سے نفرت کرتے تھے اور اعلان نبوت کے 19 سال بعد یہ کافر ہی رہے۔ اس وقت حضرت خالد بن ولید دین اسلام کے اتنے بڑے دشمن تھے کہ یہ ہر وقت دین اسلام کو مٹانے کے بارے میں سوچا کرتے تھے اور ہمیشہ اسلام کے خلاف سازش کرنے والوں کے ساتھ بیٹھا کرتے تھے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بے نیاز ذات ہے، وہ جب چاہے جسے چاہے ہدایت سے نواز دے، اور ایسا ہی حضرت خالد بن ولید کے ساتھ بھی ہوا۔ پیار دوستو، جب بھی مسلمانوں اور کافروں کے درمیان جنگ ہوا کرتی تو زیادہ تر کافروں کے طرف سے جنگ کے سپہ سالار حضرت خالد بن ولید ہوا کرتے تھے۔ پیار دوستو، جب جنگ احد کے موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کی فوج میں سے کچھ صحابہ کرام کو ایک پہاڑی پر یہ کہتے ہوئے کھڑا کیا تھا کہ جب چاہے مسلمانوں کی فوج جیتے یا ہارے، لیکن آپ لوگوں نے اس پہاڑی سے پیچھے نہیں ہٹنا، کیونکہ وہ پہاڑی ایک ایسی جگہ پر تھی کہ مکہ کے کافروں کی فوج اگر چاہتی تو اس پہاڑی کے راستے سے پیچھے سے آ کر مسلمانوں فوج پر حملہ کر سکتی تھی۔ لہٰذا اسی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چند صحابہ کرام کو اس پہاڑی پر مقرر فرما دیا تاکہ کافروں کی فوج کسی بھی صورت اس پہاڑی کے پیچھے سے حملہ نہ کر سکے۔ پیار دوستو، یہ جنگ بہت ہی خطرناک جنگ تھی۔ اس جنگ کے اندر مسلمان تعداد میں کم ہونے کے باوجود بھی کافروں کو دھول چٹا دی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ چنانچہ جن لوگوں کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہاڑی پر معمور فرمایا تھا اور ان کو وہاں سے نہ ہٹنے کا حکم دیا تھا، چنانچہ جب ان لوگوں نے یہ دیکھا کہ مسلمان یہ جنگ جیت چکے ہیں اور مسلمان مال غنیمت لوٹ رہے ہیں، تو پہاڑی پر موجود ان لوگوں میں سے زیادہ تر لوگوں نے اس جنگ کو چھوڑ دیا اور پہاڑی کو چھوڑ کر میدان میں آ کر خوشی منانے لگے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ حضرت خالد بن ولید، جو کہ اس وقت کافروں کی فوج کے سپہ سالار تھے اور اس وقت آپ کافر ہوا کرتے تھے، اور چونکہ آپ جنگ میں بہت زیادہ مہارت رکھتے تھے، چنانچہ اس وقت حضرت خالد بن ولید نے
چند لوگوں کے ساتھ مل کر پہاڑی کے پیچھے سے مسلمانوں پر حملہ کر دیا، اور یہ حملہ اس قدر خطرناک حملہ تھا کہ مسلمانوں کو کچھ سمجھ ہی نہ آیا کہ آخر یہ کس طرح ہو گیا۔ اس وقت خالد بن ولید نے اپنی تلوار کے وار سے لگاتار بے شمار صحابہ اکرام کو شہید کر دیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے پوری جنگ کا نقشہ تبدیل ہو گیا، اور وہ جنگ جو مسلمان جیت چکے تھے اب وہی جنگ مسلمان ہار چکے تھے، اور یہ حضرت خالد بن ولید کی جنگی مہارت ہی تھی جس کی وجہ سے حضرت خالد بن ولید نے ہاری ہوئی جنگ کو جیت لیا۔ پیارے دوستو، اس جنگ کے بعد وقت یوں ہی گزرتا گیا، اور صلح حدیبیہ کے بعد حضرت خالد بن ولید اکثر پریشان رہنے لگے، اور ان کی پریشانی کی وجہ صرف اور وہ یہ تھی کہ دن بدن اسلام بڑی تیزی کے ساتھ پھیل رہا تھا، اور حضرت خالد بن ولید ہمیشہ یہی سوچتے رہتے تھے آخر کیا وجہ ہے کہ کافروں نے کئی بار مسلمانوں کو جنگ کے میدان میں للکارا، اور کافر اپنے پاس اچھے ہتھیار اور اچھے جنگجو ہونے کے باوجود بھی مسلمانوں کو نہ ہرا سکے، اور ہمیشہ ان کو منہ کی کھانی پڑی۔ حضرت خالد بن ولید کے دماغ میں عجیب و غریب باتیں چلتی رہتی، اور وہ سوچتے رہتے کہ آخر اسلام کے اندر ایسی کون سی طاقت ہے کہ مسلمان ہمیشہ کافروں سے جیت جاتے ہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ مسلمانوں کے ساتھ کوئی غیبی طاقت ہے؟ اور کبھی ان کے دماغ میں یہ خیالات چلتے، کہیں ایسا تو نہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واقعی ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سچے نبی ہیں؟ چنانچہ حضرت خالد بن ولید کی زندگی کی یہ دن انہی کشمکش اور انہی خیالات اور سوالات کے اندر چل رہے تھے کہ ایک دن ان کے بڑے بھائی کا خط ان کے پاس آیا۔ اس خط میں یہ تحریر تھا: اے خالد، تم کہاں ہو؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ سے تمہارے بارے پوچھ رہے ہیں۔ اور اس خط میں حضرت خالد بن ولید کے بھائی نے یہ لکھا تھا: میں یہ چاہتا ہوں کہ تم کفر کے اندھیرے سے نکل کر اسلام کی روشنی میں داخل ہو جاؤ۔ چنانچہ اس خط کو پڑھتے ہی حضرت خالد بن ولید کے اوپر ایسی ہیبت طاری ہوئی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خط کا حضرت خالد بن ولید پر ایسا اثر ہوا کہ حضرت خالد بن ولید حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر مشرف با اسلام ہو گئے۔ پیار دوستو، اس کے بعد جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ملک شام کی طرف ایک قاصد روانہ کیا، لیکن ملک شام کے لوگوں نے غرور و گمنڈ کے اندر آ کر مسلمانوں کے قاصد کو قتل کر دیا۔ اس دور میں قاصد کو قتل کرنا کہ اس کے ملک کے کھلے عام جنگ کو دھمکی دینا۔ چنانچہ اس طرح جب رومن امپائر ملک شام کی طرف سے مسلمانوں کے قاصد کو قتل کر دیا گیا، تو اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کی ایک فوج کو تیار کیا، اور اس فوج کے جنگ لڑنے کے لیے ملک شام کی طرف روانہ کر دیا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جنگ کا سپہ سالار حضرت زید بن حارثہ کو بنایا۔ حضرت زید بن حارثہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ لاڈلے صحابی ہیں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے ہیں، اور آپ کا ذکر قرآن پاک میں بھی آیا ہے۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگی لشکر کو روانہ کرتے ہوئے صحابہ اکرام کو یہ نصیحت فرمائی کہ اگر زید بن حارثہ شہید ہو جائیں تو ان کے بعد فوج کا سپہ سالار حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ ہوں گے، اور اگر حضرت جعفر بھی شہید ہو جائیں تو اس کے بعد فوج کے سپہ سالار حضرت عبداللہ بن رواحہ ہوں گے، اگر وہ بھی شہید ہو جائیں تو اس کے بعد جس پر تم لوگ متفق ہوں اسی کو اپنا سپہ سالار بنا لینا۔ چنانچہ لشکر کو ملک شام کی طرف روانہ کر دیا گیا، اور خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چند صحابہ کرام ہمراہ مسجد نبوی کے اندر تشریف فرما ہو گئے۔ چنانچہ جب مسلمانوں اور ملک شام کے درمیان جنگ ہو رہی تھی تو اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنگ کا سارا نقشہ صحابہ کرام کو بتا رہے تھے، اور اپنی آنکھوں سے ہونے والی تمام تر جنگ کا حال دیکھ رہے تھے، اور صحابہ کو بیان فرما رہے تھے یہ ایک بہت بڑی اور خطرناک جنگ تھی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو تھے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روتے ہوئے اپنے پاس موجود صحابہ کرام سے فرما رہے تھے اب زید بن حارثہ کو شہید کر دیا گیا ہے، اور اب اسلامی فوج کا جھنڈا حضرت جعفر بن طیار کے پاس ہے۔ چنانچہ تھوڑی دیر بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روتے ہوئے صحابہ کرام کو بتایا کہ اب حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی شہید کر دیا گیا ہے، اور اب اسلامی فوج کا جھنڈا حضرت عبداللہ بن رواحہ کے پاس آیا پہنچا ہے۔ چنانچہ اس کے تھوڑی دیر بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حضرت عبداللہ بن رواحہ کو بھی شہید کر دیا گیا ہے، اور اب تمام صحابہ کرام کے متفق ہونے کے بعد حضرت خالد بن ولید کو اسلامی فوج کا سپہ سالار بنا دیا گیا ہے۔
یار دوستو کفر کی زندگی کے بعد حضرت خالد بن ولید کا یہ پہلا موقع تھا جب آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو اسلامی فوج کا سپہ سالار بنایا گیا۔ ولید کے ہاتھ اسلامی فوج کا جھنڈا آیا۔ اس چیز کو رومن امپائر ملک شام کے لوگوں نے دیکھا تو حضرت خالد بن ولید کو دیکھ کر ان کی ہمت ہار گئی، اور حضرت خالد بن ولید جیسے بہادر شخص کو دیکھتے ہی وہ لوگ ٹوٹ گئے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ہر طرف اس دور کے اندر یہ بات مشہور تھی کہ مکہ کے اندر مشرکین کی طرف سے خالد نام کا ایک بہادر شخص ہے جو اپنے سامنے کسی کو ٹکنے نہیں دیتا۔ لیکن اب چونکہ حضرت خالد بن ولید مشرف با اسلام ہو چکے تھے، چنانچہ حضرت خالد بن ولید نے اپنی جنگی صلاحیتوں کو اور اپنی مہارتوں کو استعمال کرتے ہوئے مسلمانوں کے ہمراہ اس جنگ کو جیت لیا۔ اور اس جنگ کے اندر حضرت خالد بن ولید ایمانی جذبے کے ساتھ اس قدر جوش کے ساتھ لڑے اور اس قدر کفار کا قتل عام کیا کہ اس جنگ کے اندر حضرت خالد بن ولید کے ہاتھوں 9 تلواریں ٹوٹیں۔ چنانچہ ادھر مسلمانوں کی جنگ ہو رہی تھی اور ادھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی میں بیٹھ کر صحابہ کرام کو جنگ کا حال بیان فرما رہے تھے۔ اور جب حضرت خالد بن ولید نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اور اپنی بہادری سے اس جنگ کو جیت لیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت خوش ہوئے، اور تمام صحابہ کرام کے سامنے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید کو ایک نیا نام، اور وہ تھا سیف اللہ، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی تلوار۔ چونکہ حضرت خالد بن ولید نے اسلام میں داخل ہونے کے بعد مسلمانوں کے ساتھ مل کر کافروں کے خلاف پہلی جنگ جیتی تھی، اور اس جذبہ ایمانی کے ساتھ جیتی تھی جس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ یہی وجہ تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید کو سیف اللہ کا لقب عطا فرمایا۔ چنانچہ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کرام کو جنگ کے فتح ہونے کی خوشخبری سنائی، اور اس طرح مسلمانوں نے حضرت خالد بن ولید کی قیادت میں اس جنگ کو جیتا، اور اس جنگ کے بعد جنگ موتا کا نام دیا گیا۔ پھر دوستو حضرت خالد بن ولید حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دورہ خلافت میں 642 عیسوی کو اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔